بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا شیث علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا نام شیث رکھا۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی میں شیث ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ عزیزان محترم، حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلے ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالی نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع اور ولی عہد بھی آپ ہی تھے۔ عزیزان محترم، قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف قسم کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی، سب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر حضرت شیث علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پہ جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں تو آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک و صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبق کے زرعی اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارجی وغیرہ ایک حور کے سر پر رکھ کر لے کر آ رہے ہیں۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کے زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے۔ بعد نے روایت کی ہے کہ پھر وہ حور بہشت میں چلی گئی اور وہاں ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ جبکہ مصنف اس کتاب پر لکھتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی شیث علیہ السلام سے کر دی اور اس حور کی زبان عرب تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیث علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے یہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی پیدا ہوئی۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے قینین نے اور پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات کو سنبھالے۔ عزیزان محترم، آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام پر مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے کون سے کارنامے انجام دیے حضرت شیث علیہ السلام کے دور میں۔ عزیزان محترم، قابیل ملعون اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر دور وادیوں میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے مگر ان کی عورتیں نہایت خوبصورت تھیں، جبکہ اہل شیث کے مرد نہایت خوبصورت مگر عورتیں خوبصورت نہیں تھیں۔ اہل شیث سے مراد ان کے وہ ساتھی، ان کے وہ رفقا ہے جو ایمان لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک آدمی کی شکل میں قابیل کے لوگوں میں شامل ہوا اور اس نے وہاں ملازمت مانگی اور کام کرنا شروع کیا۔
کچھ عرصے بعد ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز پھونکنا شروع کی جس سے انوکھی آواز پیدا ہوئی۔ سب حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ انہوں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جیسے جیسے وہ موسیقی کے آلات بجاتا رہا، لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے اور مکمل طور پر ابلیس کے اختیار میں آ گئے۔ ادھر رشیس علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام کے حقوق اور دنیا کی برائیوں کے بارے میں بتایا، مگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ چھپ کر قابیل کے لوگوں اور ان کے طور طریقوں پر نظر رکھنے لگے اور شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ قابیل کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اپنے خوبصورت دکھا کر انہیں اپنے صحن میں جکڑ لیا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اخلاص زنا میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی اور زنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ عزیزان محترم، حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ اب وہ نور کون سا تھا؟ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا اور ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ خسرت اس میں ہوں۔ اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچویں صلہ رحمی یعنی اپنائیت قریبی رشتہ داروں کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، اور آٹھویں گناہ سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور نواں شکر الہی کرنا۔ عزیزان محترم، حضرت شیس علیہ السلام نے 912 یا 913 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت شیس علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔